Assalamu alaikum. My name is Khurram Jamid from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you will all be very happy and healthy in your lives. یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ IELTS انٹروڈکشن کے بارے میں ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے who are used to call me over the phone اور جو IELTS کی جو آؤٹ لائن ہے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ IELTS ہماری شمس IELTS اکیڈمی میں کس طرح سے کوچ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کی کوچنگ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جتنے بھی اکیڈمکس ابھی تک اسٹڈی کیے ہیں جیسے میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن وٹ ایور، اس میں ایک مخصوص سلیبس ہوتا تھا، یعنی وہ بکس بیس تھا. ہم ان بکس میں سے نوٹس بناتے تھے، کچھ سمریز یاد کرتے تھے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سناتے تھے، ٹیسٹ دیتے تھے اور اس کے بعد اسے کوالیفائی کرتے تھے اور وہ ڈگری ہماری گھر میں آ جاتی تھی. یہ جو IELTS ہے اٹس ایبسولوٹلی اپوزٹ ٹو آل دیز کائنڈ آف اکیڈمکس. اس کا ٹیسٹ جو ہے فائنل ٹیسٹ کتابوں میں سے نہیں آتا، یعنی IELTS کی کیمبرج کی جتنی بھی بکس ہیں وہاں میں سے یہ بالکل نہیں آتا. اگر یہ کسی جگہ سے میچ ہو رہا ہے تو وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ کتابوں کا ٹیسٹ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ IELTS کا جو ورڈ ہے یہ خود یہ اسٹینڈ بائی کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک فریز کو انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. یعنی انگلش لینگویج میں 4 اسکلس ہیں: لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. ان چاروں اسکلس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ان چاروں اسکلس میں اگر کتابوں کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو پھر کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ ان چاروں اسکلس میں جس چیز سے آپ کو سامنا ہوتا ہے وہ آپ کی وہ سینٹینس میکنگ ہے. اس سینٹینس میکنگ سے آپ لوگوں کو سامنا ہوتا ہے. ایٹ دا ٹائم آف لسننگ you would have to listen British accent in a flow and quite a flow in a very professional way. They are used to speak in a native way. ان کا ایک مخصوص فلو ہوتا ہے، ایک مخصوص سپیڈ ہوتی ہے جس کو ہمیں سننا ہوتا ہے اور کچھ کویسچنس کو پک کرنا ہوتا ہے. ایٹ دا ٹائم آف ریڈنگ اگین یہ ڈفرینٹ جو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں ریڈنگ کے ریفرنس ہیں ان کو لے کے آئیں گے اور اس کے ان ریگارڈ کچھ کویسچن جو ہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ اگین we would have to just present our thoughts, point of views, our approaches in the form of sentences with a proper grammar structure. وہ ہمیں وہاں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری. ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ again various questions they are asked from us in 3 different phases and we have to reply them according to their scenario, according to their strategies, according to their rules. یہ جو انٹرنیشنل ٹیسٹنگ سسٹم ہے یہ ہے آپ کا کیمبرج، جو کہ آپ کو جس کو آپ کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا اب اس طرح سے ہے کہ ہماری جو اکیڈمی ہے شمس IELTS اکیڈمی، اس میں ہم منڈے ٹو تھرسڈے آپ لوگوں کو لینگویج کی ایک کچھ پریکٹس کرواتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جو سینٹینس میکنگ آپ کو فیس کرنا ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، ان چاروں اسکلس میں سینٹینس میکنگ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک بہت میچور لیول پہ اور ایک فلو میں. ہم دونوں کے ہی آدھے نہیں ہیں، ہم ہیں 2+2=4 والی انگلش کے آدھی کہ what's your name, where you are living and what's your qualification and how many brothers and sisters are you. ہم بڑی سیدھی انگلش ٹرانسلیشن والی انگلش کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ یہ کچھ کسی اور انداز سے لینگویج کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو 2 کوالٹیز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں، میچورٹی اور فلو ریگارڈنگ سینٹینس میکنگ اراؤنڈ لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. یہ میچورٹی اور فلو مینٹین کرنے کے لیے جو 2 ٹولس یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک گرامر اور دوسری ویکیبلری. یہ خیال رکھیں کہ ویکیبلری جو ہے اس کی ڈیفینیشن صرف ایک کاؤنٹر اردو ٹرانسلیشن ہرگز نہیں ہے. ویکیبلری کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں فال کرتی ہیں: سینونیمز، پروننسیشن اور اسپیلنگس. اگر کسی بھی ایک چیز میں آپ ویک ہیں تو اٹ مینس کہ کوئی اسکل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ویکیبلری میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں گرپ کرنا ہوتی ہیں. اور میچورٹی، گرامر، یہ ہماری گرپ میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ
ایک سینٹینس لکھنا ہے کہ آئی پاسڈ بائی یور ہوم، اور آپ نے وہاں پہ لکھ دیا کہ آئی پاسڈ اوے یور ہوم، تو پاس اوے مینس ٹو گیٹ ایکسپائرڈ، انتقال کر جانا. ٹو پاس آؤٹ اٹ مینس ٹو گیٹ وینٹڈ. تو جو ہماری انفارمل انگلش ہے، جو گراس روٹ لیول پہ انگلش بولی جاتی ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ چل جاتا ہے. لیکن وہاں جو فارمل انگلش ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں چلتی. تو ہماری اس اکیڈمی میں، شمس آئلس اکیڈمی میں، ہم منڈے ٹو تھرسڈے آپ کو لینگویج پریکٹس کرواتے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. یہ جو میٹیریل ہم آپ کو ان چاروں دنوں میں پریزنٹ کرتے ہیں، یہ ذرا کیمبرج بک سے ایک سٹیپ پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ ہم پہلے آپ کی لینگویج کو ذرا ایک تھوڑا سا نیئرسٹ لیول پہ چیک کریں کہ آپ کیا اس کا، لیکن اس کی اسٹیپنس اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. وہ کسی طور بھی ایک لیٹر لیول پہ ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خیال رکھیں کہ میرا یہ ماننا ہے مائی ہول کیریئر کہ اگر پریکٹس آپ کے ٹیسٹ سے اوپر نہیں ہے تو ٹیسٹ آپ کی گریڈ میں کبھی نہیں آئے گا. آپ کی ویکیبلری، آپ کا پروننسیشن، آپ کا فلو مسٹ بی گریٹر دین یور ٹیسٹ، ورنہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں. یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کا ٹارگیٹ 7 بینڈس ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت حد تک فیلڈ ٹارگیٹ کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں. آپ کو جب تک 8 بینڈس کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، آپ کے 7 بینڈس آنا بہت مشکل ہے. لک ہے کہ وہ 7 بینڈس آپ کے آ جائیں گے. جو بھی اکیڈمی ہو، چاہے وہ ہماری اکیڈمی ہے، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ اسٹوڈنٹس سے میں ان کا ٹارگیٹ ضرور پوچھتا ہوں کہ بچوں ٹارگیٹ ہے، تو اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو 1 بینڈ اوپر کا سوچنا ہے، تاکہ یہ کہ آپ کے 2 سٹیپس جو ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ 6 بینڈس پہ تیار ہیں اور آپ کی 6 بینڈس کی ایوریج اکیڈمی میں ہے، تو وہاں پہ اگر 1 or 2 or 3 questions get wrong, you would roll back towards 5.5 bands, and it means that the whole practice and whatever the money you would have spent in this whole test, that is going to get wasted. آپ لوگوں کو اپنے فلو پر اور اپنے ٹارگیٹس کے اوپر یہ ہرگز یہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ 1000 کی ہے، تو کیا آپ مکمل 1000 جیب میں ڈال کے جائیں گے؟ It does not happen like this. ہمیشہ ہم تھوڑی سی رقم زیادہ جیب میں رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ میں آپ کا ٹارگیٹ جو بھی ہے، خصوصاً یہ جو 877 بینچ والے ہیں، ان کو میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں quite bluntly کہ آپ کا ٹارگیٹ 9888 ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. Either you will get slipped in writing, or you will get slipped in reading, or you may get slipped in listening or speaking. تو آپ کو بہت زیادہ ایک محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اینی ویز ہمیں یہ ہمارا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم منڈے ٹو تھرسڈے آپ کو لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ کی پریکٹس کرواتے ہیں ڈیلی بیسس پر. اس کے بعد جو فرائیڈے کو آپ لوگوں کا یہاں پہ موک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو موک ٹیسٹ ہے، یہ موک ٹیسٹ کتابوں میں سے، کیمبرج کی بکس میں سے ہم لوگ پک کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ماضی کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ کہ ان کیمبرج بکس کے اندر موجود ہیں، یہ ماضی میں آ چکے ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کیمبرج کی کتابیں اپنے گھر پر پریکٹس کر رہے ہیں تو موک ٹیسٹ والے دن اگر وہ ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں تو whatever the bands would win in academy, those bands would be the false bands. اگر ہم نے آپ کو ٹیسٹ دیا، فرض کریں ہم نے بک 4 ٹیسٹ نمبر 3 آپ کو دیا، بک 10 ٹیسٹ نمبر 2 دیا آپ کو، آپ نے وہ ٹیسٹ اپنے گھر میں کیا ہوا ہے، اس صورت میں جو میچنگ ہوگی، کیونکہ آنسرز would be in your very fresh memory، آپ کے بینڈ 7+ ہوں گے اور وہ بینڈز بالکل غلط ہیں. کیونکہ آپ کے فائنل ٹیسٹ میں جو بھی ٹیسٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ کے لیے نیا ہوگا، اسپیشلی ریگارڈنگ لسننگ اینڈ ریڈنگ. تو اس لیے ہم اسٹوڈنٹس سے کہتے ہیں having a very accurate calculation from academic side، آپ کو کیمبرج کی کتابوں سے بالکل اتفاق ہونا ہے. آپ کے علم میں ٹیسٹ بالکل ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے جیسے فائنل ٹیسٹ میں نہیں ہوتا.
تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی کیلکولیشن آپ کی آ رہی ہوتی ہے وہ کیلکولیشن آپ کی بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے اینڈ the teachers they really get successful. Whatever the bands they would give you, those bands would be the correct bands. Number one. Number two, یہ جو mock test ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے اپنی انرولمنٹ کے بعد اپنے انٹروڈکشن کے بعد جب آپ نے پہلے 4 دن کی کلاس میں لینگویج کو پریکٹس کیا تو فرسٹ موک ٹیسٹ ہوا، آپ کے بینچ دیکھے جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے بینچ لیے. فرسٹ کہہ لیں آپ نے بینچ لی 50%، 4.5 بینچ. نیکسٹ موک ٹیسٹ میں آپ نے لیے 5 بینچ. اس سے نیکسٹ موک ٹیسٹ میں لیے آپ نے 5.5 بینچ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسلسل اوپر آ رہے ہیں. تو ہم ایک رف ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں فار دا 8th ویک. یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ ہوتی ہے، ایک رف ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ چونکہ 3 موک ٹیسٹ میں کنٹینیوسلی اوپر آ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک رف ڈیٹ ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ آپ کو اناؤنس کرتے ہیں کہ دیٹ یو ڈکلیئر دس ڈیٹ ایز یور فائنل ڈیٹ ان یور مائنڈ. اس ڈیٹ کو ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم آپ کی 4th موک ٹیسٹ میں 5th موک ٹیسٹ میں پرفارمنس دیکھتے ہوئے 5th جو موک ٹیسٹ ہے یعنی 5th ویک میں آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ناؤ یو ڈپازٹ یور فی for that date and you get ready. اور جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹ کو کراتے ہیں in 5th week آپ کے یہاں پہ موک ٹیسٹ جو ہیں in between 5th and 6th week آپ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ 2 موک ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 6th and 7th week میں 1 day after آپ کے موک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں. اور لاسٹ ویک میں in between 7th to 8th week آپ کے ڈیلی بیسس پہ موک ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خیال رکھیں کہ ہم فرام 5th ویک آپ کے صرف موک ٹیسٹ ڈیلی بیسس پہ اس لیے نہیں لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارا پورا فوکس لینگویج پریکٹس کے اوپر ہوتا ہے. یہ خیال رکھیں کہ جس وقت بھی موک ٹیسٹ اکیڈمی میں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اکیڈمی میں پریکٹس نہیں کرائی جا سکتی. اکیڈمی کو اسٹوڈنٹ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کرنا ہوتا ہے دیٹ یو وڈ ہیو ٹو پریکٹس ایٹ یور ہوم. جب تک یہ 2 اینڈس بیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک جو آپ کے ٹارگیٹ بینڈس ہیں ان کو ون کرنا دیٹ ول بیکمز ویری ویری چیلنجنگ فار دا اسٹوڈنٹس. تو یہ چیز ان کو بتائی جاتی ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ پریکٹس کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو اس سارے سلسلے کے بعد آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے اٹ گیٹس ایشورڈ. یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کیمبرج کی کتابوں کو پریکٹس کر رہے ہیں اپنے گھر میں یا کہیں بھی تو آپ یہ بالکل ذہن میں کر لیں کہ آپ بیسیکلی ٹیسٹ کو ہی ریوالو کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف پریکٹس، وداؤٹ اینی لینگویج کو پریکٹس کیے بغیر. اگر آپ آڈیو کو درمیان میں روک رہے ہیں، اگر آپ پیچھے جا کے آنسر دیکھ رہے ہیں، اگر درمیان میں کال آ گئی اور آپ ٹیسٹ کو روکنے کے بعد کال اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ بالکل غلط ہے. ٹیسٹ آپ سے اپنا پورا کیلیبر ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ ویب پہ جا کے بینڈس کو دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ صرف کر رہے ہیں، بالکل صرف پریکٹس ہے. اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ کیا پریکٹس مانیٹر نہیں ہوتی؟ کیا ٹیچر اس کو مطلب آپ 2 کا ٹیبل ہی لے لیں؟ کیا 2 کا ٹیبل آپ خود ہی یاد کرتے ہو، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہو گیا؟ کیا اس کو ٹیچر سننے کے بعد کیا ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں؟ سیم از کیس ود آئلٹس. آپ کی پریکٹس ٹیچر کی سائڈ سے گائیڈڈ ہونی چاہیے، مانیٹرڈ ہونی چاہیے. اینڈ واٹ اباؤٹ ایسے رائٹنگ ان ٹاسک 1؟ چاہے آپ اکیڈمک کے ہیں، چاہے آپ جنرل ماڈیول کے ہیں، آپ بکس کو پریکٹس کریں. جسٹ لسن کیئرفلی. کیا آپ بک کے پیچھے دیے گئے جو ایسیز ہیں کیا آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا آپ لیٹرز کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ایک کیا کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں اور اس میں آپ خود کو خود ہی سکسیسفل ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ خیال رکھیں کہ ہماری اکیڈمی میں یہ ساری چیز جو ہے وہ ذرا اوائڈ کروائی جاتی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کبھی بھی ٹیسٹ کے ذریعے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے بلکہ الٹا پریکٹس کے ذریعے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ان کو ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ فرض کریں نا کہ آپ نے کسی کو ڈرائیونگ سکھانی ہے تو آپ اس کو پہلے ذرا ایک الگ موڈ میں لے کر جائیں گے کہ آپ فیملی کو اس کے ساتھ تو نہیں بھیج دیں گے کہ بھائی ان کو شادی پہ لے جاؤ یا ان کو کسی برتھ ڈے سیریمنی میں لے جاؤ
برتھ ڈے سیرمنی یا جو میرج سیرمنی وہ اٹینڈ بھی ہو جائے گی، تم کو ڈرائیونگ بھی آ جائے گی. ایسے بالکل نہیں ہوتا. اور بھی بہت ساری مثالیں، بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ ٹیسٹ کو یعنی چیلنج کو فیس کرنے سے پہلے ہمیں اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، ورنہ وہ چیلنج ہمیں ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک ٹف ٹائم دیتا رہے. تو جب تک ہمارے پاس ایک کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے لینگویج کو پریکٹس نہیں کیا، ہم نے ویکیبلری کو گرپ نہیں کیا، ہم نے پروننسیشن کے اوپر کام نہیں کیا. اسی طرح سے اگر ہم اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں، اسپیکنگ کے وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کی میجورٹی کیا کر رہی ہے، فار گاڈ سیک کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں جہاں پر مختلف آئلٹس ٹیچرز، I don't know کہ whether they are really IELTS trainers or not، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن بہرحال اگر وہ IELTS trainers ہیں تو بھی وہ انٹرویو پریپیئر کروا رہے ہیں. At the time of asking your name, you would have to reply your name like this: my first name is this and my second name is this. At the time of demanding your proof of registration or proof of identity، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ do you have your proof of identity، اور کہا جا رہا ہے yes, this is the passport I have and this is what I have used at the time of registration. سب لوگ یہی جواب دے دیں، میں بھی، آپ بھی، یہ بھی، وہ بھی، سب کے سب جو اندر جا رہا ہے وہ سب کا سب یہی جواب دے رہے ہیں. my first name is this, my second name is this, my first name is this and my second name is this, and this was the CNIC and this was the passport which I used for my registration. سیم فارمیٹ، سیم نوٹ. کیا سب ایک ہی اکیڈمی سے آ رہے ہیں یا سب ایک ہی فیملی کے ہیں، یا مطلب ان کا کیا کینیڈا، کیا آسٹریلیا، سب جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے. تو اسپیکنگ اسکل، انٹرویو یاد رکھیں کہ انٹرویو اسپیکنگ اسکل کا ہے. کیا آپ انگلش میں بول سکتے ہیں یا آپ نے آنسرس کو بائی ہارٹ یاد کیا؟ اگر تم سے یہ سوال پوچھے تو تم نے یہ بول دینا، اور اگر یہ پوچھے تو یہ بول دینا، اور اگر یہ پوچھے تو یہ بول دینا. But if you are given some another sort of question، تو پھر آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ ایسا کوشچن جس کو آپ نے تیار نہیں کیا ہوا، how would you reply to there؟ کیونکہ آپ نے اسپیکنگ اسکل گین نہیں کی تھی. کیو کارڈ، وہ کیو کارڈ جو آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں یا اکیڈمی نے آپ کو تیار کروائے، کیا کیو کارڈ کو تیار کرنے کا جو کلچر ہے کیا وہ آپ کو بتایا گیا؟ How do you have to prepare your cue card and how do you have to speak around the cue card؟ کیا اسپیکنگ اسکل گین کرنی ہے یا مطلب انٹرویو کو سیکھنا ہے؟ تو اگر آپ انٹرویو سیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے اسپیکنگ اسکل از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان یور پریپ. اس کی ایک بہت لٹل ایگزامپل ہے کہ جیسے ہم نے ایسیز کو میٹرک میں، انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن میں یاد کیا تو کیا ہمیں ایسے لکھنا آ گیا؟ ہم نے اپلیکیشنز یاد کی تو کیا آج ہمیں اپنے آفس میں کسی بھی معاملے میں کوئی اپلیکیشن اگر لکھنا پڑے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپلیکیشن لکھ سکیں؟ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ سینٹینس میں لکھنا ہے تو how do I say the sentence at the time of email writing؟ ہم نے آفیسز میں ای میلز کے فارمیٹس بنائے ہوئے کیونکہ ہمیں ای میل لکھنا نہیں آتی، ہمیں سینٹینس میکنگ نہیں آتی. ہم نے یہ سب نہیں سیکھا، وہاں ہم روڈ لرننگ کے عادی ہیں، اور آئلٹس میں بھی روڈ لرننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ریزلٹنٹلی ہم میں سے اکثریت، میں نہیں کہتا سب لوگ، بہت بڑی اکثریت سلپ ہو جاتی ہے. اس لیے اس ویڈیو کو شوٹ کیا جا رہا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان شمس آئلٹس اکیڈمی وی آر یوزڈ ٹو ورک آن یور اسکلس. ہم آپ کی اسکلس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسپیکنگ کے وقت جو ہے وہ آپ کو انٹرویو یاد کروایا جا رہا ہے، ایسا تو بالکل نہیں تھا. اگر آپ کو انٹرویو یاد کرنا تھا then why academy was being joined, then why the fee was paid to the teacher. اگر آپ لوگوں نے کیمبرج کی کتابوں کو ایکسپیکٹ کرنا تھا اکیڈمی سے کہ وہ فرام دا ڈے آف منڈے ٹو تھرسڈے آپ کو کیمبرج کی کتابیں ہی دیں تو آپ اکیڈمی میں پھر کیوں آئے؟ وہ تو کتابیں نیٹ کے اوپر فری میں اویلیبل ہیں along with the audios، کیا نہیں؟ بالکل ہے.
آپ نے یاد رکھیں آئلٹس اکیڈمی کوئی بھی ہو، آپ نے وہاں جانا ہے اپنی لینگویج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی سینٹینس میکنگ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ آپ نے بھائی بالکل اس مقصد کے لیے بالکل نہیں جانا کہ آپ کو کیمبرج کی کتابیں پریزنٹ کر دی جائیں، واٹس دی پرپز آف دیٹ۔ یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی تھی، تو اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آئلٹس کا مقصد انگلش لینگویج کو مضبوط کرنا فرام دا پوائنٹ آف ویو آف لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ۔ ان چاروں میں جو چیز کامن ہے، اگین لسن کے سینٹینس میکنگ کا فلو ہے۔ لسننگ میں الگ، ریڈنگ میں الگ، رائٹنگ میں الگ اور اسپیکنگ میں الگ۔ تو آپ کے جو بھی کوچ ہوں، جو بھی ٹرینر ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کی سکلز کے اوپر کام کریں، آپ کو نیوٹرل بنائیں۔ بھائی یہ ہے اس کا ایک یہ جو آئلٹس کورس ہے اس کا ایک انٹروڈکشن ہے ہماری اکیڈمی میں۔ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ سب سے پہلے دن آتا ہے تو ہم یہی ساری کنورسیشن اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں، یہ جو آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ اکیڈمی میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس میں پروسیڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا اس میں موجود ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ پہلے بھی ویڈیو میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ اکیڈمک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ جنرل لینگویج ہے۔ لینگویج کو جب تک آپ فرام میگزینس، فرام ٹیکسٹ بکس یا کچھ اس طرح کا میٹیریل جو بہت چیلنجنگ ہو آپ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ٹیسٹ آپ کی گرپ میں نہیں آتا۔ تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت حد تک میں نے اس لیکچر میں نے مینشن کر دی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی بھی آپ کا کنسرن ہو تو یو کین آسک می ان دا کامنٹ سیکشن بلو اور یو کین سینڈ می این ای میل آن مائی ای میل ایڈریس اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی بی ریسپونڈنگ، اور یو کین کانٹیکٹ می آن مائی موبائل نمبر۔ تو یہ اس کی آج کی کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھی کہ آپ جو لوگ اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سارا کوڈ آف کنڈکٹ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو اس لیکچر کو آپ دوبارہ بھی سنیں، اس کے کچھ نوٹس بنائیں، کوئی بھی کنسرن ہو آپ مجھے کال کر کے کوائٹ کانفیڈنٹلی اینڈ کمفرٹیبلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کنسرنس ہو انشاءاللہ you will definitely be replied. Before you leave, do subscribe my channel and press the bell notification button تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیوز اور نئے لیکچرز وہ ملتے رہیں۔ Until my next lecture, take very good care of yourself and your family.